پاکستان بحران کا شکار ہے۔ ایشیا میں بدترین مہنگائی، عوامی احتجاج، توانائی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ اور دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ۔ جی ہاں، ہم بہت اہم علاقائی مارکیٹ اور علاقائی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کو اس کے ہمسایہ ممالک بھارت کا معاشی حریف کہا جاتا تھا، لیکن اب بھارت پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے اور پاکستان وہیں اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس 240 ملین آبادی پر مشتمل ملک پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور پردے کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ حکومتی پالیسیوں پر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ اور اس سب کے درمیان پاکستان قرض لینے کے ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی سال بہ سال مہنگائی کی شرح 36.5% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ 60 سالوں میں اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ پاکستان کے عوام اس وقت بہت پریشان ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے عوام یورپ پہنچنے کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ پچھلے سال جب پاکستان میں بہت بھیانک سیلاب آیا تھا تو تقریباً 1/3 پاکستان کا حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا اور پاکستان کو $30 بلین کا نقصان ہوا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے زندگیاں، گھر، کاروبار، ہسپتال اور سکولوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس طرح کی قدرتی آفات کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس ان سب مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں۔ اب پاکستان میں عام انتخابات ہوئے ہیں۔ انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں گے اور پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کریں گے، لیکن ہم لوگ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جو اب حکومت بنتی ہے وہ اس بارے میں کیا کرتی ہے۔ پاکستان کو IMF کے بیل آؤٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کا بیل آؤٹ روک دیا گیا، جس کی ممکنہ وجہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے اہداف کو مکمل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ آسان الفاظ میں، جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ نہ خرچیں، اپنے ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ٹیکس کلیکشن اس کے GDP سے بہت کم ہے۔ IMF کہتا ہے اگر آپ کا ٹیکس پر GDP ریشو 15% سے کم ہو تو آپ واقعی ضرورت کے مطابق عوامی خدمات اور ریاستی اخراجات کو فنڈ نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں برآمدات اس کے درآمدات سے بہت زیادہ کم ہیں۔ پاکستان میں کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ تاریخی طور پر یہ گیپ ریمیٹنسز، بیل آؤٹ اور سعودیہ اور چائنا کی طرف سے ڈائریکٹ پیسے سے بھرا ہے۔ اس سب کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے اندر سوچ کی کمی ہے۔ ہمارے اندر کوئی اصول اور قوانین نہیں ہیں۔ پاکستان رول آف لاء کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ تو بس بھیک مانگنے جاتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں۔ وہ شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ہم سڑکیں اور موٹر وے کی تعمیر تو جاری رکھیں گے، لیکن ہم لوگ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمیں فوری طور پر ترقی دے سکے۔ پاکستان IMF کا عادی ہو چکا ہے اور IMF پاکستان کا عادی ہو چکا ہے۔ پاکستان کا سیاسی نظام عدم استحکام کا شکار ہے۔ فوج نے تقریباً پاکستان کی نصف تاریخ پر براہ راست حکومت کی ہے، یہاں تک کہ جب جمہوری طور پر سیاسی جماعتوں نے اقتدار سنبھالا تب بھی فوج نے سیاست میں اپنا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ رکھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو اپریل 2022 میں مدت پوری کیے بغیر جب ختم کیا گیا تو ان کی جگہ لینے والی حکومت نے ان کی سیاسی جماعت پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جن کے رہنماؤں پر ابھی تک فوجی عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں۔ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے جس پر ابھی ہم چل رہے ہیں، اگر ہم سول سروسز کو ٹھیک کیے بغیر، ہم پبلک سیکٹرز کے ٹھیکوں کو ٹھیک کیے بغیر، ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے بغیر ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 20 سے 30 سال بعد پاکستان کی کیا حالت ہوگی۔ پاکستان میں شدید دہشت گرد حملوں کی ایک تاریخ رقم ہے، اور جب 2021 میں طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو اس سے پاکستان میں دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ اندر سے اور افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ اگست 2023 میں جب انوار الحق کاکڑ صاحب نے
शहबाज शरीफ से इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त शदीद ज़रूरत थी कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि उसका टैक्स उसके GDP से बहुत ज़्यादा कम है। ज़रूरत इस बात की है कि इस मोड़ पर हम ज़िम्मेदाराना निजकारी करें। हमारी कौम की माली हालत की कीमत पर सरकारी इदारों को बरकरार रखना अब नामुमकिन है। पाकिस्तान पहले भी अपने वसाइल से बाहर रहा है, जिसका पाकिस्तान में तेज़ी से असर पड़ रहा है, और यह सूरत हाल पाकिस्तान के शहरियों को तेज़ी से मुतासिर कर रही है। अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि हर कोई पाकिस्तान को छोड़ने का सोचता है। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, या तो वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं या पाकिस्तान छोड़ने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हालात से तंग आ चुकी है। मुल्क की मुआशी हालत सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रुपया मुसलसल गिर रहा है और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज का गलबा मुमकिना तौर पर पाकिस्तान में ज़िंदगी की तश्कील में बरकरार रहेगा। अगरचे कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये फ़ौज की मुदाखलत ही है जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि फ़ौज एक वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में तब्दीली ला सकता है। अब पाकिस्तानियों की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रोशन तरीन जहनों को इस बात पर कायल करें कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान में ही है। मैं ज़ाती तौर पर अपनी उम्मीद को बरकरार रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़िंदा रखता है। अगर मेरी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। हमें साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान अपने मसाइल पर काबू पा लेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है, कब? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।